الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ہم بلوغ المرام میں کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں، اور یعنی نماز کا باب اور نماز کی کتاب، اور اس میں پھر مختلف جو سب ٹاپکس ہیں یعنی ابواب ہیں، ان میں ہم باب صلاۃ المسافر والمریض، مسافر اور مریض کی نماز کا باب۔ تو یعنی مسافر کی نماز سے مراد قصر نماز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا ان تقصروا من الصلاۃ، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ نماز قصر کر لو۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے کم کر لو۔ اور پھر ہم نے احادیث مختلف دیکھی، میں پہلے کچھ منٹس میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ تم اس کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرو جس طرح وہ یہ پسند کرتا ہے کہ ان تؤتی معصیتہ، یعنی جس طرح وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی معصیت میں واقع ہو جاؤ، اسی طرح وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کرو۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہم نے پڑھی تھی، ان تؤتی عزائمہ، جس طرح وہ پسند کرتا ہے کہ احکامات کو قبول کرو، اسی طرح رخصتوں پر عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اور یہ جو قصر نماز کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر صدقہ ہے، تو اس صدقے کو قبول کر لو، یعنی صدقۃ تصدق اللہ عز وجل بها علیکم فاقبلوا صدقاتہ، تو یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے تو اس کو قبول کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے یہاں پہ۔ اور پھر ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دیکھی تھی کہ پہلے جو نماز فرض کی گئی تھی وہ دو دو رکعت تھی، اور اس کے بعد پھر سفر کی نماز کو پہلی حالت پر رکھا گیا اور حضر کی نماز کو مکمل کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے کچھ آج بھی ہم انشاءاللہ مسائل پڑھیں گے کہ قصر جو ہے وہ کتنی مسافت پر کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ سفر میں قصر کرنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ افضل ہے۔ کوئی پوری پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے سفر میں قصر بھی کی ہے، وہ یتیم اور پوری بھی پڑھی ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ قصر میں نماز سفر میں قصر کرنا یہ واجب ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران جو قصر نماز ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک علت ہے خوف، اگر کسی چیز کا خوف ہو تو آپ یہ کریں، تو یہ علت انہوں نے خواہ مخواہ ایڈ کر دی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ صرف سفر جو ہے یہ بھی وجہ ہے نماز کو قصر کرنے کی۔ نماز قصر کی رکعت کے حوالے سے یہ بات طے ہوگی کہ مغرب میں تو 3 رکعت ہی ہوں گی باقی نمازوں میں، اور فجر کی بھی 2 رکعت ہی ہوں گی باقی نمازوں میں 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ قصر نماز کب شروع ہوگی، یعنی کتنی مسافت کا سفر کاؤنٹ کیا جائے گا، یہ تو بھی ہم انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کا آغاز کب ہوگا۔ تو وہ سفر جو قصر کے لیے وجہ بن جاتا ہے، اگر اتنا سفر طے کرنا ہو تو ابھی آپ تھوڑا ہی نکلے ہوں، شہر سے باہر نکلے ہوں، اور آپ کو شہر کی عمارتیں نظر آ رہی ہوں، تو بھی قصر شروع کی جا سکتی ہے، یعنی وہیں سے قصر پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح سے جب آپ واپس آئیں تو شہر سے باہر اگرچہ شہر کی عمارتیں نظر آ رہی ہوں تو وہاں پہ قصر پڑھ کے آپ داخل ہو سکتے ہیں شہر میں۔ جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلیت الظہر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ اربعا وبذی الحلیفۃ رکعتین، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر مدینہ میں 4 رکعت پڑھی، اور ذی الحلیفہ میں پہنچ کر عصر کی 2 رکعت ادا کی۔ تو ذو الحلیفہ یا ذی الحلیفہ یہ کیا ہے، یہ مدینہ سے باہر ایک بستی ہے۔ تو مدینہ میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور 4 رکعت پڑھائی،
اور پھر سفر شروع ہو گیا تو ابھی مدینے کے باہر کی ایک قریب بستی میں ہی پہنچے تھے، تو وہاں پہ آپ نے پھر قصر کی۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب آپ نے سفر کا آغاز کر دیا ہے اور آپ شہر سے تھوڑا باہر نکل گئے ہیں تو وہیں سے آپ قصر پڑھتے جائیں، اور اسی طرح جب آپ واپس آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ روایات موجود ہیں، تو اس وقت بھی آپ یہ کرتے کہ شہر سے باہر قصر کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہے جو ہمارے پاس قصر کتنی مسافت تک کرنی ہے، وہ انشاءاللہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس حدیث ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة 3 اميال او فراسخة صلى ركعتين۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرت 3 اميال او فراسخہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ کی مسافت کے لیے نکلتے، صلی رکعتین 2 رکعتیں پڑھتے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 پیمائشیں آ گئی ہیں، یعنی حد بندی ہے اس میں۔ پہلی ہے 3 میل۔ 3 میل، میل کو اگر ہم دیکھیں تو یہ میل کا مطلب ہوتا ہے یہ امیال جمع ہوتی ہے، میل واحد ہے، اور یہ تقریباً 1.7 کلومیٹر کا ایک میل ہوتا ہے تقریباً۔ تو یہ میل پہلے ہوتے تھے، اب کلومیٹر سے ان کی جگہ لے لی ہے، تو گویا کہ 3 میل۔ تو ایک یہ آ گیا، اور دوسرا او فراسخہ یا پھر 3 فرسخ۔ تو فرسخ جو ہے ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو گویا کہ یہاں پہ اس حدیث کے اکارڈنگ یہ مدت یعنی یہ مسافت بن رہی ہے 9 میل۔ 9 میل، تو 9 میل کی مسافت بن رہی ہے، ایک مسافت بن رہی ہے 3 میل اور ایک مسافت بن رہی ہے 9 میل۔ حدیث ہمارے پاس ایک ہی ہے۔ اب اس میں ہم کیا کریں گے؟ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو احتیاطی پہلو ہے، حدیث میں کسی راوی کو اس حوالے سے شک ہوگا تو اس نے یہ الفاظ بدل دیے، یعنی اس کو یہ تھا کہ شاید 3 میل کہا یا 3 فرسخ کہا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم زیادہ مسافت لے لیں گے۔ زیادہ مسافت کتنی ہے؟ 3 فرسخ، اور 3 فرسخ کی کتنے بنتے ہیں؟ 9 میل، اور 9 میل کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً 21 کلومیٹر اور 700 میٹر، 21.7 کلومیٹر، یعنی آپ یوں سمجھ لیں 22 کلومیٹر۔ تو 22 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اپنے شہر سے نکلتے ساتھ ہی قصر کی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ اس حدیث سے نکلا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ کی مسافت کے لیے نکلتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے، کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے، یعنی انس کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر پر نکلے۔ فَكَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، تو آپ نے 2 رکعتیں ہی نماز پڑھی یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس لوٹ آئے۔ تو یہ ہمارے پاس حدیث ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے مکہ کی طرف جاتے ہوئے بھی قصر کی ہے، تو مکہ آپ کا سسرال بھی ہے، آپ کا ابتدائی گھر بھی ہے۔ تو یہ جو آج کل کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے سسرال ہیں یا جہاں پہ آپ کی پراپرٹی ہے، کوئی زمینیں ہیں، تو وہاں پہ آپ قصر نہیں کر سکتے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو قصر کی جا سکتی ہے، اور اس میں صرف آپ جہاں پہ مستقل رہائش پذیر ہے وہ آپ کی اقامت گاہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی اقامت گاہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے
ابھی آگے اگلی حدیث میں آئے گا کہ کتنے دن رہنا ہو تو قصر کریں گے اور کتنے دن سے زائد رہنا ہو تو قصر نہیں کریں گے. تو یہ بعض لوگوں نے 3 دن 4 دن کا کہا، لیکن حقیقت یہ ہے جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور باقی دیگر محدثین اور علماء کی بات ہم دیکھتے ہیں، تو پھر کیونکہ حدیث کے اندر حد بندی نہیں ہے. آپ نے مختلف جگہوں کے لیے یعنی 6 ماہ تک بھی، 6 دن نہیں 6 ماہ تک بھی قصر کی ہے. یعنی وہ صحابہ سے عمل ثابت ہے، اللہ کے رسول نے بھی، وہ بھی ہم حدیث پڑھ لیتے اس لیے میں بیان نہیں کر رہا. تو جب مختلف تعداد ہے ایام کی، تو پھر ہم یہ نہیں حد بندی لگا سکتے کہ اتنے دن رہنا ہو تو قصر کریں گے، اس سے زیادہ رہنا ہو تو قصر نہیں کریں گے. تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جب تک آپ سفر میں ہیں، جب تک آپ کے اوپر مسافر کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی آپ کسی کے گھر میں ہیں، اپنے گھر میں نہیں ہیں، کسی اور علاقے میں ہیں، اپنے علاقے میں نہیں ہیں، تو پھر آپ قصر کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہیں ابھی. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، کہتے ہیں اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یوما یقصر. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن تک قیام فرمایا جس میں آپ قصر نماز پڑھتے رہے. اب 19 دن، یہ 3 دن سے تو زیادہ ہی بنتا ہے نا، تو قصر کرتے رہے آپ. وفی لفظ بمکہ 19 یوما. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے مکہ میں یعنی قیام کیا اور وہاں پہ آپ قصر کرتے رہے. مکہ میں 19 دن آپ نے قیام کیا، یعنی وہاں پہ تو ویسے الفاظ ہیں اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یومن، تو یہاں پہ مکہ کے لفظ کے ساتھ ہے بے مکہ تھا 19 یومن، مکہ میں 19 دن قیام کیا. یہ صحیح بخاری میں ہے. وفی روایت لابی داود 17، اور ابو داود میں 17 دن کے لفظ بھی ہیں، وہاں 19 دن ہے، 17 دن ہے. وفی اخرى 15، اور ایک اور روایت میں 15 دن بھی ہے. وَلَهُ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ 18، اور اسی طرح عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں 18 یعنی 18 دن کا ذکر ہے. اسی طرح سے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اقام بتبوک 20 یوما یقصر الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام کیا جس میں آپ قصر پڑھتے رہے. تو یہ جو آخری حدیث ہے اس حوالے سے، رواتہ ثقات، اس کے راوی ثقہ ہیں، الا انہ اختلف فی وصلہ، لیکن اس کے موصول ہونے میں اختلاف ہے، یعنی یہ حدیث موصول ہے یا موقوف ہے یا مرسل ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا اختلاف ہے. لیکن یہ پچھلی روایات بالکل اتھینٹک ہیں. اور آپ دیکھ لیں ایک روایت میں 19 دن ہے، ایک روایت میں 17 دن ہے، ایک 15 دن ہے، 18 دن ہے، اور پھر تبوک میں 20 دن کے لفظ بھی ہیں. تو یہ مختلف ایام ہے. تو ہے اب حقیقت یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ صحابہ کرام بھی کئی ماہ تک بھی قصر کر لیتے تھے. جیسے عبداللہ بن عمر آذربائیجان میں برف کے سبب راستے بند ہونے کی وجہ سے 6 ماہ تک قصر کرتے رہے. تو اب یہ بات تم معلوم ہے نا کہ برف کی وجہ سے جو راستے بند ہوں گے تو وہ 1-2 دن میں نہیں کھلیں گے. یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے، کنفرمیشن ہو کہ 3 دن سے زیادہ ہی رہنا ہے، تو پھر آپ قصر ہی کریں گے، پوری پڑیں گے. تو لیکن جب برف کے ذریعے راستے بند ہو جائیں تو یہ برف ایک دن میں تو نہیں پگھلتی اور راستے کھلتے، تو یہ کنفرم ہوتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ ہی رہنا. تو لیکن صحابہ کا استدلال اور ان کا اجتہاد دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر 6 ماہ تک قصر کرتے رہے. اب یہاں پہ صحیح بات کیا ہے کہ سفر میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پوری نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور قصر بھی کر لیتے تھے. تو جہاں انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، مثلا اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے پوری پڑھنی چاہیے تھی، تو پوری پڑھ لے وہ پھر. یعنی وہ جہاں کہیں تذبذب کا شکار ہے کہ پوری پڑھوں یا قصر کروں، تو پھر وہ پوری پڑھ لینا تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے. لیکن کسی کو یہ باؤنڈ کرنا کہ بھائی 3 دن سے زیادہ رہنا ہے تو پہلے دن سے ہی پوری پڑھو، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہی صحیح موقف ہے.
اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل فی سفرہ قبل ان تزیغ الشمس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے روانہ ہونا چاہتے، قبل ان تزیغ الشمس، اس سے پہلے کہ سورج زائل ہو، یعنی زوال کے وقت سے پہلے، اخر الظہر، ظہر کو مؤخر کرتے، الی وقت العصر، عصر کے وقت کی طرف، ثم نازل، پھر آپ اترتے، فجمع بینہما، پس ان دونوں کو آپ جمع کرتے، یعنی ظہر اثر کو جمع کرتے، فإن زاغت الشمس، اور اگر سورج مائل ہو چکا ہوتا، ڈھل چکا ہوتا، قبل ان یرتحل، سفر شروع کرنے سے پہلے، صلی الظہر، تو آپ ظہر پڑھتے، ثم راکب، پھر سوار ہوتے، متفقون علیہ، بخاری مسلم میں ہے، وفی روایت للحاکم فی الاربعین باسناد صحیح، صلی الظہر والعصر ثم راکب، کہ آپ ظہر اثر پڑھتے پھر سفر شروع کرتے، ولابی نعیم فی مستخرج مسلم کان اذا فی سفر فزالت الشمس صلی الظہر والعصر جمیعا ثم ارتحل، کہ جب آپ سفر کا ارادہ کرتے تو سورج زائل ہو چکا ہوتا تو ظہر اثر دونوں پڑھتے، اور پھر آپ سفر شروع کر دیتے۔ اچھا، اس میں جو صحیح بات ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ آدمی سفر کا ارادہ کرتا ہے اور ابھی سورج نہیں ڈھلا، یعنی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا، ظہر کے وقت سے پہلے ہی وہ سفر شروع کرنا چاہتا ہے، تو جب وہ سفر کرے گا تو آگے ظہر کی نماز چھوڑ دے گا اور اس کو لے جائے گا عصر کے ساتھ، تو عصر اور ظہر دونوں نمازوں کو وہ جمع کر لے گا، یعنی عصر کے وقت کے اندر وہ ظہر کو بھی پڑھ لے گا، ظاہر اس کا سفر شروع ہو چکا ہے اور اب یہ مسافر ہے، تو سفر کے دوران پھر وہ یہ ظہر عصر کو جمع کر رہا ہے۔ اور دوسری صورت کہ اگر ظہر کا وقت ہو چکا ہو اور وہ سفر کا ارادہ فرمائے تو پھر اس کو صرف ظہر پڑھنی چاہیے، عصر کو ساتھ جمع نہ کرے، کیونکہ ابھی وہ مسافر نہیں ہوا، مسافر کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ مسافر ہی جمع کر سکتا ہے یا مریض جمع کر سکتا ہے، تو پھر وہ صرف ظہر پڑھے اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھے، یا پھر اس کی صورت ایک اور ہے جیسے یہاں پہ ہے، یصلی الظہر والعصر جمیعا، کہ ظہر عصر دونوں کو پڑھتے، اور پھر یہ ہے جمع سوری۔ جمع حقیقی اور جمع سوری میں فرق سمجھ لیجئے۔ جمع حقیقی یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھنا یا عصر کے وقت میں ظہر عصر دونوں کو پڑھنا، تو یہ دونوں کو ملا کے، یعنی ایک نماز کا وقت ختم ہو گیا دوسری نماز کے اندر پڑھنا، یہ جمع حقیقی ہوتی ہے۔ اور جمع سوری یہ ہوتی ہے کہ یعنی ظہر کا وقت ہو چکا ہے، اس کو مؤخر کریں اور عصر کے قریب لے جائیں، تو ظہر اپنے وقت میں ہی پڑھی جائے گی، لیکن اس کے فوراً بعد چونکہ عصر کا وقت شروع ہو جائے گا تو پھر عصر پڑھی جائے گی، تو ظہر عصر یہ دونوں دیکھنے میں جمع ہو رہی ہیں لیکن اپنے اپنے وقت پر پڑھی گئی ہیں، ظہر کے وقت میں پڑھی گئی ہے آخری وقت میں، اور عصر کے ابتدائی یعنی شروع وقت میں پڑھی گئی ہے، تو اس طرح یہ دونوں دیکھنے میں جمع ہو رہی ہیں، لیکن یہ جمع سوری ہے، یعنی صورتاً جمع ہو رہی ہیں، حقیقتاً جمع نہیں ہے۔ تو اس طرح آج بھی یعنی بہت زیادہ ہمارے پاس ہی ہوتی ہے آپشنز کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں تو نمازوں کو کس طرح سے کریں، تو آپ دیکھ لیں، اگر اسی طرح پھر آگے مغرب عشاء کا بھی ہے، تو جس نماز کا وقت ہو چکا ہے تو اس نماز کو یا پڑھ لیں اور اگلی نماز کو اس کے ساتھ نہ ملائیں، وہ جا کے آپ پھر رستے میں اتر کے پڑھیں، رک کے پڑھیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اکٹھے ہی پڑھیں تو پھر اس کو مؤخر کریں اور اگلی نماز کے شروع وقت میں اس کے آخری وقت میں اور اگلی نماز کو شروع وقت میں پڑھ لیں، اور یہ جمع سوری کر کے پھر سفر کا آغاز کر لیں، تو یہ دونوں طریقے ہی ٹھیک ہے۔ اور اگر نماز کا بھی وقت نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی آپ جا رہے ہیں تو پھر دونوں نمازوں کو سفر میں آپ جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ وہاں پہ مسافر کے حکم میں ہیں۔ اس کے بعد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلے، فکان یصلی الظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا، تو آپ ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھتے یا پڑھاتے اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھاتے تھے،
تو یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ ہم فجر کو کسی نماز کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، نہ سفر میں، نہ بیماری میں، نہ حضر میں، نہ کسی وقت بھی۔ تو فجر کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے گا، ظہر اثر کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے، اور مغرب اور عشاء کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں ان نمازوں کا بیان ہے جن کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو ظہر اثر کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے، مغرب عشاء کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے ہمارے پاس، یہ حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر ایک لفظ ہے برد، اس کو سمجھنا ہم نے، تو اس کو پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم ضعیف حدیث کو بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پہچان ہو کہ یہ ضعیف ہے۔ تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقصر الصلاة في اقل من 4 برود، کہ تم 4 برید سے کم کی مسافت میں نماز کو قصر کر کے ادا نہ کرو، یعنی 4 برید سے کم پر قصر نہیں ہے۔ من مکہ الی عسفان، اور یہ مسافت جو ہے یہ مکہ سے عسفان تک ہے، اس علاقے تک ہے 4 برید۔ اصل میں آپ اس کو اگر ہم دیکھیں اسلامی اوزان کے مطابق، یا اس کو کیلکولیٹ کریں، تو پھر 4 برید یہ 16 فرسخ بنتے ہیں، یعنی ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے نا، تو 4 برید 16 فرسخ، تو یہ گویا کہ اس کو ہم جب ضرب دیں گے تو پھر یہ 48 میل کی مسافت بنتی ہے، یعنی 48 مائلز۔ تو اتنی لمبی مسافت جو ہے اس پر پھر یہ قصر کرنا پڑے گی، لیکن یہ حکم ثابت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت ہی ضعیف ہے، سندن یہ روایت ٹھیک ہی نہیں۔ تو صحیح بات جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جس کو ہم نے بتایا کہ 21 کلومیٹر اور 700 میٹر، گویا کہ وہ یہ بنتا ہے 22 کلومیٹر تک کا سفر ہے جس پہ قصر کی جائے گی۔ اس کے بعد جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امت الذین اذا اساؤوا استغفروا واذا سافروا قصروا وافطروا، میری امت کے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، خیر امت الذین، میری امت کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، اذا اساؤوا استغفروا، جب وہ کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں، یعنی جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ استغفار کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا، جب وہ سفر کرتے ہیں تو قصر کرتے ہیں۔ وَأَفْطَرُوا، اور روزہ افطار کر دیتے ہیں، یعنی قصر میں روزہ نہیں رکھتے۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط باسناد ضعیف وهو فی مرسل سعید بن المسیب عند البیہقی مختصر۔ تو یہ روایت ضعیف ہے۔ اگر یہ روایت ثابت ہوتی تو اس پہ پھر بات کی جا سکتی تھی کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن یہ روایت چونکہ سندن ثابت نہیں ہے، یعنی اس میں ابن لہیعہ ایک راوی ہے جس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا، تو بہرحال یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں، یہ ایک اور حدیث میں بات ملتی ہے جس میں بڑی معروف ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کی ساری اولاد جو ہے یہ بہت زیادہ گناہ کرنے والی ہے، اور ان گناہ کرنے والوں میں سے بہترین وہ ہے جو گناہ کے بعد معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اتنا جملہ تو دوسری حدیث سے ثابت ہو گیا، لیکن یہ بات کہنا کہ سفر کریں تو پھر قصر کریں اور روزہ نہ رکھیں، یہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں، تو یہ بات تب ثابت ہوتی ہے اگر یہ حدیث ٹھیک ہوتی ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے مریض کی نماز کے حوالے سے بات ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کانت بی بواسیر، مجھے بواسیر کا مرض تھا، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا، پس آپ نے فرمایا، فقال، آپ نے فرمایا، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقائدا، بس اگر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر پہلو کے بر لیٹ کر نماز پڑھ لو، فعلى جنب کا مطلب ہے ایک پہلو پر، تو پہلو کے بر لیٹ کر نماز ادا کر لو۔ یہ ہمارے سامنے حدیث ہے، اس سے بہت سی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔
اس میں ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام کھل کے بات کرتے تھے. اب یہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی مرض کو، اپنے بیماری کو چھپایا نہیں ہے، بلکہ کھل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عارضہ بیان کیا اور پھر آپ سے مسئلہ دریافت کیا. دوسری اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مریض کی عیادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوال و جواب کو اس وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران کی عیادت کی تھی. تو عیادت کے لیے آپ جایا کرتے تھے اور اس کے بے شمار فضائل آپ نے بیان کیے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگلی جو بات اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی سوال کی حرص، یعنی علم کی حرص، علم سیکھنا اور سوال کرنا، اور کوئی نئی بات پیش آ جائے تو اس کا حل دریافت کرنا. یہ نہیں ہے کہ خاموش چلتے رہنا، بلکہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی نئی بات ہو تو پھر اس کو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جیسے ایک خوارج کا فتنہ نکلا تھا، داعش کا یا اس طرح کا، تو اس وقت ہم پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے، تو فوراً ہم نے علماء سے رجوع کیا، اپنے اساتذہ سے پوچھا. پھر اساتذہ نے بھی اپنے اساتذہ کے پاس ہمیں لے جا کے اس مسئلے کو کھل کے بیان کیا کہ یہ اس کی حقیقت یہ ہے. تو اسی طرح کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کوئی مسئلہ دیکھا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو مان لیا جائے یا اس کو اختیار کر لیا جائے یا اس کے حوالے سے کنفیوژن کو اپنے دل میں سمو لیا جائے، فوراً علماء سے رجوع کرنا چاہیے، اپنے اساتذہ سے ڈسکس کرنا چاہیے اور پھر ان سے رہنمائی لینی چاہیے. تو یہ دیکھیں ایک نئی چیز تھی نا، یعنی بیماری ہے، اور بیماری بھی ایک اس وقت نئی تھی اور عجیب قسم کی تھی. تو پھر یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اس کو چھپا دیتا ہوں، بلکہ کھل کے بیان کیا. تو اس سے فوائد، یعنی حدیث کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیا مسئلہ پیش آئے تو پھر علماء سے رجوع کرنا چاہیے. اور اسی طرح پھر جو اس حدیث کا اصل مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بندوں پر بڑا کریم ہے اور بڑا رحیم ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے بندوں پر کہ وہ مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ تعالیٰ آسانی کو پسند کرتا ہے، آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں کرتا اپنے بندوں کے ساتھ. تو آپ نے پھر اجازت دے دی کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں. تو یہ بات بھی یہاں سے ثابت ہے. اس کے بعد مریض کے حوالے سے ہی اگلی حدیث بھی ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے، قال، کہتے ہیں، عاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضاً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کی عیادت کی. فرآہ یصلی علی وسادۃ، تو آپ نے اسے دیکھا کہ وہ تکیے پر نماز پڑھ رہا تھا. یعنی وہ نماز میں جب سجدہ کرتا تو تکیے پر کرتا. تو حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی تیمارداری کی. فرآہ یصلی علی وسادۃ، تو آپ نے اسے دیکھا کہ وہ ایک تکیے پر نماز پڑھ رہا ہے. تکیے پر نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو تکیے پر سر رکھتا ہے. فرما بہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیے کو لے کے پھینک دیا. وقال، اور فرمایا، صلی علی الارض ان استطعت، اگر ہو سکے تو تم نماز زمین پر ادا کرو. یعنی اگر تمہارے اندر طاقت ہے سجدہ زمین پر کرنے کی تو زمین پر کرو. یعنی زمین سے مراد جس طرح ہم جائے نماز یا چٹائی یا اس طرح کی چیز. وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، یا پھر آپ اشارہ کر دو، اشارہ کرنا یعنی سجدے کے لیے اشارہ کر دو. وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ، اور اپنے سجدوں کو کرو، أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، یعنی تم کرو اپنے سجدوں کو أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، رکوع سے زیادہ جھکا ہوا. یعنی رکوع میں کچھ جھکنا ہے اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکنا ہے، یہ مراد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تکیے پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اس حدیث سے جس طرح یہ بات ثابت ہوئی کہ مریض کی عیادت کرنی چاہیے، وہیں پر یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ سجدہ جو ہے وہ زمین پر کرنا چاہیے. اگر زمین پر کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر سر کے اشارے سے کرنا چاہیے. پھر یہ نہیں ہے کہ اپنے سامنے تکیہ رکھ لو، یا پھر جس طرح آج کل چیئرز بنی ہوئی ہیں تو چیئرز جو ہیں اس کے سامنے جو جگہ ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھے جا سکتے ہیں
بلکہ ہاتھ بھی وہاں رکھنے چاہیے جہاں شریعت نے کہا ہے، اپنے گھٹنوں پر یا اپنی ران کے آخری حصے پر، ران اور گھٹنے کے ساتھ جو حصہ ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ کرنا کہ سجدے کے لیے سامنے جو کرسی بنی ہوتی ہے مریض کے لیے، کرسی کے اوپر سر رکھ کے سجدہ کرنا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکیں اور سجدے کے لیے زیادہ جھک جائیں، تو اس طرح سے پھر سجدہ کیا جائے گا۔ جی تو ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی اس حدیث میں یہ تھا کہ مریض جو ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے اشارہ کر دینا اس کا کافی ہے، بجائے کسی چیز کے اوپر سر رکھ کے سجدہ کرے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قالت کہتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ چہار زانو یعنی آلتی پالتی مار کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو مریض یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم چوکڑی مارتے ہیں، یعنی یہ معروف ہے ہمارے ہاں، تو اس حدیث سے بھی یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ جب آدمی کے پاس عذر ہو اور وہ مریض ہو تو پھر وہ دیکھ لے کہ وہ کس طرح سے اس کو نماز پڑھنا آسان ہے۔ یعنی جس طرح آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ کھڑے ہو کے پڑھ لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو پھر لیٹ کر پڑھ لے۔ تو اسی طرح سے بیٹھنے کی کیفیت کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ وہ پھر جو کیفیت اس کے لیے فیزیبل ہے، تو شریعت یہ اس کو بیٹھنے کے حوالے سے بھی کسی خاص حیت اور کیفیت پر باؤنڈری کرتی۔ ہاں بہت بہتر ہے، بہت کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس حالت میں بیٹھے کہ جس طرح سے شریعت نے جو نماز میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا، جو طریقہ بتایا، تو لیکن اگر وہ اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر جس طرح سے اس کے لیے بیٹھنا آسان ہے اس طرح بیٹھ کے وہ نماز پڑھ لے۔ یہاں تک مسافر اور مریض کے احکامات اور یہ باب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہوتا ہے، یہ باب ہے باب صلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز کا بیان۔ جمعے کے حوالے سے اگر ہم کچھ دیکھیں چیزوں کو تو ایک ہے جمعے کا دن۔ تو جمعے کے دن کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی اسی دن ہی قائم ہوگی۔ اسی طرح یہ جمعے کا جو دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سید الایام یوم الجمعہ، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، یعنی جمعے کا دن جو ہے یہ تمام دنوں کا سردار بھی ہے۔ اسی طرح سے جمعے والے دن قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے، اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس حوالے سے، آپ نے فرمایا کہ فی یوم الجمعۃ ساعۃ لا یوافقها مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی خیرا الا آتاہ، یہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے حالت نماز میں پالے تو اس میں وہ جو بھی اللہ سے دعائے خیر کرے گا وہ پوری ہوگی، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی اس میں بھلائی مانگے گا تو وہ پوری ہو جائے گی۔ اب یہ اس پہ اگر ہم بات کریں انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے باب کے اندر جو حدیث ہیں اس پہ تو ہم نے تفصیلاً بات کرنی ہے۔ اس گھڑی کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ عصر کے بعد ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھے رہنا اور دعا کرنا، کیونکہ حدیث میں یہ ہے نا کہ نماز کے اندر وہ اللہ سے جو بھی خیر مانگے۔ تو فقہا نے اس پر بڑی تفصیلاً بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے نماز ادا کر لی ہے نا، اور نماز ادا کر کے نماز کی جگہ پر باوضو بیٹھا ہوا ہے تو یہ ایسی ہے جیسے نماز میں ہی ہے، تو اس وقت پھر جو بھی وہ دعا کرے گا تو پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح سے نماز جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غسل کرے پھر جمعے کے لیے آئے، اور جتنی اللہ اس کو توفیق دے تو وہ نماز پڑھے، پھر خطبہ ختم ہونے تک خاموش ہو کے بیٹھا رہے،
اور نماز جو ہے نماز جمعہ امام کے ساتھ ادا کرے تو اس کے ایک جمعہ سے اگلے جمعے تک اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی ایک ہفتہ اور جمع 3 دن، تو یہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے، پھر وہ جلدی آئے، پیدل آئے، سوار ہو کے نہ آئے، امام کے نزدیک بیٹھے، دل جمی سے خطبہ سنے اور کوئی لغو کام نہ کرے، تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور اس سال کی رات کی یعنی عبادت، قیام، تہجد کا ثواب مل جاتا ہے، یعنی ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور قیام، تو یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح پھر وہ پہلے آنے والوں کے حوالے سے ایک بڑی معروف حدیث ہے اور وہ بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری میں ہے وہ حدیث، کہ جو مسجد کی طرف آتا ہے سب سے پہلے آتا ہے تو ایسی جیسے اس نے اونٹ صدقہ کیا ہے، پھر جو دوسری گھڑی میں آتا ہے تو اس نے گویا کہ گائے صدقہ دی ہے، جو تیسری میں آتا ہے تو اس نے گویا کہ مینڈا، اور پھر جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس نے ایک مرغی، پانچویں گھڑی میں آنے والا گویا اس نے انڈا صدقہ کیا ہے۔ پھر جب امام ممبر پر آ جائے تو فرشتے جو باہر یہ نوٹ کر رہے تھے اس کا اجر و ثواب، وہ بھی اپنے رجسٹر بند کر کے مسجد میں آ کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ تو جتنی فضیلتیں ہیں جمعے کے دن کی اور جمعے کی نماز کی اور جتنے فضائل ہیں، اسی قدر ہمارا اہتمام ہونا چاہیے اس حوالے سے۔ اور نماز جمعہ فرض ہے، قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ ابھی یہ جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں قرآن مجید میں، تو خیر وہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کیا ایمان والو جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ اور پھر اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کل محتلم رواح الجمعہ، جمعہ، کہ ہر بالغ شخص پر جمعہ کے لیے جانا فرض ہے۔ تو اب اس فرضیت سے کچھ لوگ مستثنا بھی ہیں، جیسے الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت الا اربع، کہ جمعے والے دن ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ نماز پڑھے جمعے کی، لیکن 4 لوگوں پر جمعہ پڑھنا واجب نہیں ہے: عبد مملوک، یعنی غلام، او امراتن، یا پھر عورت، او صبی، یا بچہ، او مریض، یا مریض۔ تو 4 لوگ جن پر جمعہ واجب نہیں ہے ان میں ایک غلام ہے، کیونکہ غلام تابع ہوتا ہے اپنے مالک کے، اور عورت کے اوپر اللہ نے ویسے ہی بہت زیادہ کرم نوازیاں کی ہوئی ہیں، تو یہاں بھی استثناء دے دیا کہ اس کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں، گھروں کے معاملات ہیں، جیسے اس پر نماز باجماعت مسجد میں جا کے پڑھنا ضروری نہیں ہے، اسی طرح جمعہ بھی اس پر واجب نہیں ہے۔ سبیون، بچہ چونکہ بالغ نہیں ہے تو اس پر واجب نہیں ہے، اور مریض، اس کے پاس مرض کا عذر ہے، تو یہ لوگ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اب ان پر واجب نہیں ہے تو یہ پڑھیں گے ہی نہیں۔ غلام بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے، بچہ اور مریض بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی ان کا جمعہ ہو جائے گا اور پڑھنے سے ان کو اجر و ثواب وہ سارا ملے گا۔ اچھا، اسی طرح سے جمعہ چھوڑنے کے حوالے سے سفر میں چھوڑا جا سکتا ہے، جمعہ بارش کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے، تو عید اور جمعہ ایک ہی دن اکٹھے ہو جائیں تو پھر عید پڑھنے والوں کے لیے جمعہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، وہ چاہیں تو جمعہ پڑھ لیں، چاہیں تو ظہر کی نماز پڑھ لیں، یعنی جمعہ نہ پڑھ سکیں تو پھر ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ تو شرعی عذر کے بغیر جمعہ چھوڑ دینا، اس کے حوالے سے یہ حدیث ہے ہمارے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہما، یہ دونوں بلکہ یہ سب کے لیے رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ کے لیے بھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ کے والدین کے لیے بھی، اور ابو ہریرہ کے لیے بھی رضی اللہ عنہ، انہما سمعا، ان دونوں صحابیوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول علی اعواد منبرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی لکڑیوں پر یہ کہہ رہے تھے، یعنی ممبر کی لکڑیوں سے مراد کیا ہے کہ ممبر کے اوپر موجود ہو کے یہ کہہ رہے تھے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدِعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، البتہ ضرور بضرور جمعہ چھوڑنے والے لوگ باز آ جائیں، او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ،
یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. ثم لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی جمعہ چھوڑنے والے لوگ یا تو اپنے جمعوں کو چھوڑنے سے اور اس عادت بد سے باز آ جائیں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اب یہ حدیث ہمارے پاس ہے. یہ حدیث ان کے لیے ہے جو جمعے کو چھوڑ کر ظہر پڑھتے ہیں. آپ یہ بات سمجھے ذرا، جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھنے والوں کے لیے یہ حدیث ہے. تو جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ظہر بھی نہیں پڑھتے، ان کا کیا عالم ہوگا پھر؟ یعنی ان کے جرم کی قباحت اور ان کے جرم کی سنگینی تو پھر کہیں زیادہ ہوگی. تو بہرحال یہ بہت سخت وعید ہے جو جمعہ چھوڑنے والے ہیں. آگے ہمارے پاس حدیث ہے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس میں جمعے کا وقت، جمعے کے وقت کے حوالے سے بات ہوگی. قال کہتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھ رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الجمعہ، جمعہ کی. ثم ننصرف، پھر ہم لوٹتے. ولیس للحیتان ذل نستظل به، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتے، پھر ہم اس حال میں لوٹتے کہ ابھی دیواروں کا سایہ نہ ہوتا تھا جس کا سایہ لیا جا سکے، یعنی ہم سایہ لے سکیں. تو اس حدیث میں کیا ہے کہ جمعے کا وقت جو ہے وہ کوئی عصر کے قریب جا کے نہیں ہوتا جیسے لوگ کر دیتے ہیں، اور جمعے کی نماز کو عصر کی نماز سے تھوڑا پہلے تک جا کے چھوڑتے اور پڑھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح یہ بخاری مسلم میں، اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اور مسلم میں کیا ہے، کننا نجمع معه اذا زالت الشمس، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے جب سورج زائل ہو جاتا. ثم نرجع، پھر ہم واپس پلٹتے. نتتبع الفیء، تو ہم سائے کو تلاش کر رہے ہوتے تھے، یعنی ابھی سایہ کوئی اتنا نہیں ہوتا تھا جس کے اندر ہم بیٹھ سکیں. تو یعنی آپ جلدی پڑھ لیتے تھے جمعہ. اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ہے، کہتے ہیں ما کننا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم ما کننا نقیل، ہم کیلولہ بھی نہیں کرتے تھے اور دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے الا بعد الجمعہ، مگر جمعے کے بعد، یعنی جمعے سے پہلے ہم بھی. تو یہ حدیث سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ ما کننا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ، کہ نہ ہم کیلولہ کرتے تھے اور نہ ہی دوپہر کا کھانا کھاتے تھے مگر جمعہ کے بعد. متفق علیہ واللفظ لمسلم، یہ بخاری مسلم میں کی روایت ہے اور مسلم کے لفظ ہیں. اور ایک روایت میں فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ جو نقیل ہے نا، یہ کیلولہ دوپہر کی نیند کو کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے اور آپ قیلولہ فرما رہے تھے، تو آپ کے چہرے سے اور جسم سے ہلکا ہلکا پسینہ ظاہر ہو رہا تھا. تو میری والدہ جو تھی وہ اس پسینے کو ایک شیشی میں بند کر رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ جب کھلی تو آپ نے کہا ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی، یہ ہماری بہترین خوشبو ہے. تو کیلولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہے، تو دوپہر کی نیند کو کہتے ہیں. اور اسی طرح سے نتغدہ کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں غدا یہ ناشتے پر بھی لفظ بولا جاتا ہے اور دوپہر کے کھانے پر بھی بولا جاتا ہے، یا دن کے آغاز میں جو بھی کھانا کھایا جائے اس کو یہ غدا کہہ دیتے ہیں. تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم کیلولہ اور کھانا وغیرہ جو ہے یہ جمعے کے بعد کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ جمعہ جلدی پڑا جاتا تھا. اس کے بعد اگلی حدیث ہمارے پاس جابر رضی اللہ عنہ سے ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. فجاءت عیر من الشام، تو آپ خطبہ دے رہے تھے اور اس دوران شام کا ایک قافلہ آ پہنچا، شام سے ایک قافلہ آ گیا. العیر جو ہے نا، یہ
اونٹوں کے قافلے کو کہتے ہیں جس کے اوپر غلہ وغیرہ ہوتا ہے، یعنی بوجھ سے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ. تو یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ تجارتی قافلہ آ گیا شام سے. فن فتل الناس الیہا، تو لوگ اس قافلے کی طرف پھر گئے یعنی چلے گئے. حتی لم یبق الا اثنا عشر رجلا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے. اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ظاہری طور پر تو یوں لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور صحابہ آپ کو چھوڑ کے بزنس کی طرف چلے گئے. حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس کے لیے سمجھنا ضروری ہوگا کہ اس وقت جمعہ فرض نہیں تھا، تو یہ آپشنل تھا کہ آپ چاہیں تو ظہر کی نماز پڑھ لیں. تو پھر جب قافلہ آیا تو قافلے کی طرف وہ چلے گئے. لیکن جب پھر اس کے بعد جمعے کی نماز واجب ہو گئی اور جمعے کا خطبہ سننا ضروری ہو گیا، قرار پایا، تو پھر ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو وہاں سے پھر جائے. تو جب اختیار دیا جاتا ہے نا، تو انسان اگر ادنا سے اعلیٰ سے ادنا کی طرف پھر جائے تو پھر وہ گناہ گار نہیں ٹھہرتا. اگرچہ وہ بہت اچھی چیز نہیں ہوتی لیکن وہ گناہ گار بھی نہیں ہوتا. جیسے جنگ احزاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ سردی تھی اور دشمن کا بڑا خوف تھا تو صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو ان کی خبر لے کے آئے گا. تو جب آپ نے کون ہے کہہ دیا تو آپ کوئی بھی نہ اٹھے، تو سارے ہی مطلب گناہ گار نہیں ہے کوئی بھی ان میں سے، تو کوئی بھی نہ اٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ نے نام لے کے کہہ دیا کہ حذیفہ آپ اٹھو، تو پھر حذیفہ نہ اٹھتے تو گناہ گار ٹھہرتے، حذیفہ پھر اٹھے. تو اسی طرح یہ جمعے کا مسئلہ تھا. اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہ ذکر کیا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان کے منافی بات لگی، تو پھر حکم کے اندر تبدیلی آ گئی، اور وہ حکم یہ بنا کہ جمعے کا خطبہ بھی واجب ہے اور یہ سننا ضروری ہے. تو لیکن یہاں پہ یہ اس حدیث کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ 12 آدمی موجود تھے اور جمعہ چل رہا تھا. تو جو یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ بہت بڑا جمع غفیر ہو اور بہت بڑی مسجد ہو تو پھر جمعہ مشروع ہے، ایسی بات نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعتا من صلاة الجمعة وغیرها فلیضف الیہا اخرى وقد تمت صلاته. من ادرک رکعتا، جو کوئی ایک رکعت پالے، یعنی جس نے ایک رکعت پالی نماز جمعہ کی ایک رکعت یا کوئی اور، فلیضف الیہا اخرى، تو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لے. یعنی نماز جمعہ کی اس نے ایک رکعت پا لی یا کوئی اور نماز کی ایک رکعت اس کو مل گئی تو باقی اس کے ساتھ ملا کے پورا کر لے. وقت تمت صلاته، تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی. یعنی اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت پہنچا ہے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی خطبہ چھوڑنے کا عذر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا پھر جمعہ نہیں لکھا جائے گا کیونکہ رجسٹر تو بند ہو گیا. تو لیکن اگر ایسا بندہ آ جاتا ہے اور پوری کوشش کر کے پہنچ جاتا ہے اور پھر ایک رکعت اس کو ملتی ہے تو ایک رکعت اور ساتھ ملا لے گا، تو ملا لینے کے بعد پھر اس کی نماز پوری ہو جائے گی. اس کو پھر ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر اس کو جمعے کی 2 رکعت نہیں ملی، ایک رکعت ملی ہے، تو کیا وہ جمعے کی رکعتوں کے حساب سے پڑھے گا کیونکہ اس نے خطبہ تو سننا نہیں ہے، یا پھر وہ اس کے لیے ظہر پڑھنا ضروری ہے. تو پھر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے رہنمائی دے رہے ہیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ پھر ایک اور رکعت ساتھ ملا لے اور ظہر کی 4 کی بجائے وہ جمعے کی 2 پڑھ لے. اس کے بعد جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہما سے ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. ثم یجلس، پھر آپ بیٹھتے، ثم یقوم، پھر آپ کھڑے ہوتے، فیخطب قائما، پھر آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے. فمن نبأک انہ کان یخطب جالسا فقد کذب، پس جس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، فقد کذب، تو اس نے جھوٹ کہا. تو یہ حدیث ہمارے پاس ہے، اس میں واضح طور پر یہ بات ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے. تو جو بیٹھنے کا طریقہ مشروع ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا اور پھر کھڑے ہو کے خطبہ دینا ہے. بیٹھ
اس بیٹھنے میں یعنی اس جلسہ جو ہے اس کے اندر بیٹھ کے خطبہ دینا مراد نہیں ہے. خطبہ کھڑے ہو کر ہی دیا جائے گا، لیکن وہ بیٹھنے کی طرف قصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یہ سنت کے مطابق طریقہ تھا. اس کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ہے، قال کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے احمرت عیناہ، تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، اور آپ سخت غصے میں آ جاتے، حتیٰ کأنہ منذر جیش، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں. یقول، آپ کہہ رہے ہوں سبحکم ومساکم، کہ یعنی یوں محسوس ہوتا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صبح کے وقت یا شام کے وقت حملہ آور ہونے والا ہے. وَيَقُولُ، اور آپ فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا کنٹینٹ بھی یہاں پہ آ گیا، پیچھے انداز ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد، اور سب سے بہترین رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. وشر الامور محدثاتها، اور کاموں میں سے سب سے برا کام محدثاتها، یعنی وہ نئی نئی باتیں ہیں جو بنا لی جاتی ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر نئی بات گمراہی ہے. رواہ مسلم وفی روایت اللہ، اور مسلم کی ہی ایک روایت میں ہے کانت خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے والے دن خطبہ کیا ہوتا تھا؟ یحمد اللہ ویثنی علیہ، آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، یعنی اللہ کی تعریف وغیرہ بیان کرتے. ثم یقول علی اثر ذلک، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے وقد علا صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی. وفی روایت اللہ، اور ایک روایت میں مسلم میں ہی ہے من یہد اللہ فلا مضل لہ، آپ یہ فرماتے جس کو اللہ گمراہ کر ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں. اور نسائی میں ہے کہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ ہے نا وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے. اب یہ حدیث ہمارے پاس ہے جمعے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ دینے کا انداز اور کنٹینٹ ہے، یعنی جو آپ کے الفاظ ہیں، انداز اور الفاظ. انداز میں کیا ہے؟ احمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی. کیا مطلب ہے؟ کہ بعض مقامات پر احکامات بیان کرتے ہوئے یا پھر ترغیب دلاتے ہوئے یا پھر امت کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے یا پھر اللہ کی نافرمانی اور نہیں انل منکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے روکتے ہوئے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، اور آپ کا غصہ شدید ہو جاتا، اور یوں محسوس ہوتا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں کہ وہ صبح یا شام کو حملہ کرنے والے ہیں. تو جمعے کا جو خطبہ ہے اس کے اندر کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ اس کو آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہ جذباتی پن ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ اللہ کی حدود پر قائم رہنا ہے. اور اب دیکھیں نا، اب آج کل اگر کوئی خطیب خطبہ دیتے ہوئے فلسطین کے احوال کو ڈسکس کرتا ہے تو فلسطین میں خواتین کے ساتھ جو قتل و غارت گری ہے، بے حرمتی ہے، اور بچوں کو جو کس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو اس میں اگر یہ انداز اختیار کیا جائے تو یہ فطری بھی ہے، شرعی بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو یہ مراد ہے اس سے کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، اور آپ کا غصہ شدید ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں کہ جو تم پر صبح یا شام حملہ کر دے گا. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ پڑھا کرتے تھے اما بعد، یعنی حمد و ثنا وغیرہ جو بیان کی جا چکی ہے اس کے بعد، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب سے بہتر کوئی بات اور ہو ہی نہیں سکتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، ہدایت جو ہے نا، یہ رہنمائی کے معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدایت نہیں دے سکتے جو اللہ دیتا ہے.
یعنی ایک ہے ہدایت رستہ دکھانے کے معنی میں، اور ایک ہے ہدایت رستے پر لگا دینے کے معنی میں۔ تو اللہ کے نبی رستہ دکھا سکتے ہیں، رستے پر لگا نہیں سکتے، رستے پر اللہ لگا سکتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ اس کو رستے پر نہیں لگا سکتے جس کو آپ چاہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے اس کو سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ یہاں پہ ہدایت کا معنی رہنمائی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے وشر الامور محدثاتها، کہ کاموں میں سے سب سے برا کام کیا ہے؟ نئی بات کا نکال لینا، یعنی شریعت جب مکمل ہو چکی ہے تو مکمل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ ضرورت تھی اس بات کی، تو امام مالک رحمہ اللہ کے قول کے مطابق تو وہ اللہ کے نبی کو خائن سمجھتا ہے، معاذ اللہ۔ من ابتدا فی الاسلام بدعتا یراہا حسنا، کوئی بدعت حسنہ کا تصور ہی کیوں نہ لے کے آ جائے کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے، تو فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، تو اس نے گویا کہ یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تم پر اپنی نعمت یعنی اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور اس میں اب کوئی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس میں اضافے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، تو پھر سب سے بری بات وہ ہوگی جو اب نئی چیز ایجاد کی جائے گی۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجئے، بدعت کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر دین میں نیا کام بہت برا ہے تو پھر آپ سفر کے لیے گاڑی کیوں استعمال کرتے ہیں، ہوائی جہاز پہ کیوں بیٹھتے ہیں، آپ نے گھروں میں اے سی کیوں لگوا رکھے ہیں؟ تو یہ ایک مسکنسیپشن پھیلائی جاتی ہے معاشرے میں اہل بدعت کی طرف سے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی اگر ہم کوئی دین میں نیا کام کرتے ہیں تو آپ ہمیں تو کریٹیسائز کرتے ہو، لیکن خود آپ اس طرح کی کام کرتے ہو کہ جو صحابہ نے نہیں کیے۔ اب صحابہ تو گھوڑے پہ سفر کرتے تھے، آپ کیوں کار پہ سفر کرتے ہو؟ تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات۔ معاملات میں منع کی دلیل چاہیے، سارے معاملے جائز ہیں، لیکن جہاں پہ شریعت نے منع کر دیا تو پھر وہاں پہ رکنا ہوگا۔ جیسے بزنس کے سارے طریقے جائز ہیں، مگر سود کا جو کاروبار ہے یا مبہم کی بیع ہے، اس طرح کی چیزیں جو منع کر دی تو وہ منع ہو گئی۔ سارے پرندے ہی حلال ہیں، لیکن جن سے منع کر دیا وہ نہیں کھا سکتے، تو یہ معاملہ ہے۔ اور عبادات میں آپ کو ثبوت کی دلیل چاہیے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ عبادت ہے، تو پھر عبادت کے لیے اسے پوچھیں گے کہ بھائی اس کی دلیل کیا ہے، تو پھر وہ دلیل دے گا۔ تو اب یہ منع کی دلیل لائیں کہ کار میں سفر کرنا منع ہے، گھر میں اے سی لگوانا منع ہے، یا اس طرح کی چیزیں منع ہے، تو یہ منع کی دلیل کہیں بھی نہیں ہے نا، تو یہ معاملہ ہے، تو یہ جائز ہو گیا۔ لیکن جب کوئی بدعت کو شریعت میں ایڈ کیا جاتا تو اس کے ساتھ پھر ثواب بھی منشن کیا جاتا ہے، اور اس کو وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو جس کام کو عبادت سمجھ کے کیا جا رہا ہے اس کا ثبوت چاہیے، ثبوت نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ اور پھر بدعت بھی اس طرح کی کہ جو اس کو حسنہ کا نام دے کے وہ شریعت میں ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایڈ نہیں کی جا سکتی۔ اس کو حسنہ کہہ کے شریعت میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مغرب کی 3 فرائض کی بجائے 4 فرض پڑھنے ہیں، تو ظاہری طور پر تو ساری چیزیں ہی ٹھیک ہے، ایک رکعت کا اضافہ ہو رہا ہے، اس میں سجدے زائد ہیں، اس میں رکوع زائد ہے، دعائیں زیادہ پڑھی جائیں گی، تو پھر دیکھنے میں تو یہ ٹھیک ہے، یہ بدعت حسنہ میں آ کے اس کو جائز قرار دے دیا جانا چاہیے۔ لیکن سب لوگ ہی کہیں گے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مغرب کی نماز کا طریقہ دیا اور اس میں جو فرائض کی رکعات کی تعداد ہے وہ 3 ہے، تو ہم 4 کریں گے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کے مترادف ہوگا۔ تو اسی طرح پھر بدعت حسنہ کا تصور ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس میں ایک تو اس کو ہم عنوان یوں دے سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ پڑھاتے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی، جس طرح سے آپ الفاظ کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے اور آنکھوں میں بھی
وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی تھی. اس پہ ہم نے تفصیل الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہیں باتیں. اس کے بعد آگے جو اور روایات ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ویسے تو جمعے کے آداب بھی ہیں، اور اسی طرح سے جمعے والے دن اذان کا مسئلہ بھی ہے. دو دو اذانیں جو کہی جاتی ہیں. تو دور نبوت میں تو جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی تھی، دو اذانیں نہیں ہوتی تھی. لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مدینہ کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی تو پھر آپ ایک اذان جو ہے وہ جمعے کی اذان سے پہلے ایک زورا مقام پر کہتے تھے، تاکہ جو لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہیں وہ پہلے تھوڑا سا چھوڑ دیں اس کو اور پھر آ جائیں. تو یہ مسجد کے اندر ہی دو اذانیں نہیں ہوتی تھی، یہ یاد رکھنا چاہیے. تو آج بھی یہ ایک انتظامی مسئلہ تھا. اگر آج بھی ایسی کوئی صورت ہو تو پھر مسجد کے اندر دو اذانوں کی بجائے پھر ایک اس منڈی میں جا کے اذان کہنی چاہیے. یعنی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اب دو اذانیں وہاں کہہ دی جائیں. تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور تک ایک اذان ہی کہی جاتی تھی، اور یہ دوسری اذان انتظامی معاملے کی وجہ سے مسجد سے باہر مارکیٹ میں وہ کہتے تھے. اسی طرح جمعے والے دن جو ہے طہارت اختیار کرنی چاہیے. ایون جمعے کے لیے جو جا رہا ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، پھر خوشبو لگائے، اور پھر آئل بھی لگائے، بالوں کے اوپر تیل وغیرہ بھی لگائے. یہ حدیث کے اندر چیزیں موجود ہیں. اچھا لباس پہنے، مسواک کرے، اور پھر جب مسجد کی طرف جائے تو پھر یعنی بڑی وقار اور متانت کے ساتھ جائے، اور پیدل چل کے جائے. جیسے میں نے حدیث پیچھے بیان کی تھی کہ پیدل جانے کی وجہ سے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور راتوں کی قیام کا یعنی تہجد کا ثواب ملے گا. امام کے قریب بیٹھنا چاہیے. خطبہ کے دوران تحیت المسجد ادا کرنے چاہیے. وہ آگے روایات آئیں گی انشاءاللہ اس حوالے سے. خطبہ سننے کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ بہت خاموش ہو کے سنیں، اور زمین پر یا صف پر یا قالین پر ہاتھ کی انگلیوں سے یا لکیر وغیرہ نہ بنائے، یعنی کسی اور جگہ میں بیزی نہ ہو، مشغول نہ ہو. ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوران خطبہ کسی نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جا تو فقد لغوتا، تو نے لغو بات کہی، تو یہ بھی لغو ہے. تو یہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے خطیب سے بات کی جا سکتی ہے، یعنی دوران جمعہ خطیب سے کوئی بات کی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے. حدیث میں موجود ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جمعے کے دن خطبہ دیتے کہ آدمی نے کھڑے ہو کر کہا ہے اللہ کے رسول، گھوڑے اور بکریاں ہلاک ہو گئی ہیں، آپ اللہ سے بارش کی دعا کریں. تو یہ کہا جا سکتا ہے. آج کل اس کا ایک طریقہ کار یہ بن گیا ہے کہ کسی پیج کے اوپر لکھ کے دے دیا جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. پھر خطبہ دینے کے آداب میں ایک تو ہم نے پیچھے پڑھا، کھڑے ہو کر خطبہ دینا چاہیے. 2 خطبے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے. یہ بھی ہم نے پیچھے حدیث پڑھ لی ہے. اور اسی طرح خطیب کے جو اوصاف ہیں وہ کیا ہوں، یہ جو حدیث ابھی ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کے اندر سے یہ بات نکل سکتی ہے کہ خطیب کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ پوری جان لگا دے بات سمجھانے کے لیے، اور اس کے لیے پھر اس کے جسم کے اوپر اس کے اثرات بھی نظر آنے چاہیے. تو یہ ساری باتیں ہیں پھر. اور اس کا کنٹینٹ کیا ہوگا خطبہ جمعہ کے اندر، وہ کیا ہے، یہاں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. وہاں سے پھر آگے جا کے یہ چیزیں بھی ہیں ساری. تو یعنی بلا شبہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ خطبہ ہے. اور پھر خطبات کے جو موضوعات ہیں ان کا انتخاب بڑی حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور لوگوں کو جو واعظ کرنا ہے اس میں بھی بڑی حکمت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جمعے کے حوالے سے. تو شروع میں بھی جب ہم نے آج کی کلاس کا آغاز کیا تھا تو تب بھی جمعے کے دن کے حوالے سے بات کی تھی. تو ہم یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد بھی آگے حدیث ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے.